معزز سامعین گرامی قدر، خطبہ جمعہ کا مسنون طریقہ یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھایا جائے، لیکن پے در پہ سفر کی وجہ سے، جسمانی طور پہ کچھ کمزوری کی وجہ سے چند گزارشات کو آج آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کروں گا۔ سیرت النبی کے حوالے سے غزوہ بدر کے بعض واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ غزوہ بدر کی ابتدا کے اندر اس وقت عرب کا جو طریقہ کار تھا کہ دونوں سائیڈ سے ماہر جنگجو آمنے سامنے آتے تھے، اور اس کے ساتھ ایک بوسٹ کی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ جو پہلوان جنگ میں جیت جاتا اس کے لشکر کو حوصلہ ملتا تھا۔ اس دو بدو مقابلے کو جنگ سے پہلے مارکے کے طور کے اوپر، آزمائش کے طور کے اوپر، اور ایک دوسرے کے لشکر کو جانچنے کے طور کے اوپر عرب میں یہ سٹائل لاگو تھا۔ اسی اسٹائل کو اور اسی سارے کے سارے معاملے کو قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم قریشی ہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے پہلوان ہیں۔ ہے کوئی عتبہ کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی شیبہ کا مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ولید کا مقابلہ کرنے والا؟ بعض روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تین انصاری تیزی سے نکلے، وہ کہنے لگے اپنا ذرا تعارف کراؤ۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو؟ ہمیں مقابلے میں اپنے ہم پلہ لوگ چاہیے جو تم میں سے مہاجرین میں سے ہیں، جو قریش مکہ میں سے آئے ہیں، جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، نکلو اور اپنے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ پڑو۔ حضرت علی بھی نکلے، حضرت حمزہ بھی نکلے، حضرت عبیدہ بھی نکلے۔ حضرت علی نے ایک ہی وار میں ولید کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی مارکا بپا نہ ہو سکا۔ حضرت علی نکلے، ولید سامنے سے آیا، پہلے ہی حملے کے اندر ولید کی گردن اڑ گئی۔ مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ آگے بڑھے، شیبہ مقابلے میں آیا، ایک سیکنڈ نہ گزرا، ایک لمحہ نہ گزرا، حضرت حمزہ نے شیبہ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیا۔ مسلمانوں کے اندر تکبیر کی صدائیں، اللہ اکبر کے نعرے لگنے لگے۔ عبیدہ اور ولید، عبیدہ کے سامنے عتبہ آئے تو اس وقت ایک بار عبیدہ نے کیا، پلٹ کے بار عتبہ نے کیا۔ ایک بار عبیدہ کا عتبہ کو لگا اور ایک بار عتبہ کا عبیدہ کو لگ گیا۔ حضرت عبیدہ اسی وار سے زخمی ہو گئے اور بعد میں اسی مارکے میں اسی وار کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ جب دونوں جنگجو ایک ایک وار کر چکے تو حضرت علی اس وقت تک ولید کا کام تمام کر چکے تھے، تیزی سے آگے بڑھے اور عتبہ کی گردن کو بھی اس کے تن سے جدا کر دیا۔ گویا اس مارکے کے اندر، ابتدائی مارکے کے اندر، دو پہلوانوں کا اکیلا علی نے مقابلہ کیا، ایک ولید کی گردن کو بھی اڑایا اور ایک عتبہ کی گردن کو بھی کاٹ دیا۔ اسی لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت مجھ علی، حمزہ اور عبیدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہادانی خصمان اختصموا، یہ دو گروہ ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے میدان بدر کی ابتدا کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں نا، ہادانی خصمانی، یہ ان تین مکیوں کی طرف سے، یعنی وہ مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ کے ساتھ آئے، حمزہ، علی اور عبیدہ، ان کی طرف سے تھے۔ اور یہی وہ بات عتبہ، شیبہ اور ولید کی طرف سے قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ دو گروہ اپنے رب کے بارے میں، یہ ابتدائی گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ پورے لشکر کی بات نہیں ہے، یہ ان 6 بندوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی جو ان صحابہ کے رتبے کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے۔ مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی کہ کفار کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید ایک ہی لمحے کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کا جوش بڑھ گیا، کفار کی ہمت مزید ٹوٹ گئی، لیکن وہ انتقام کی آگ میں آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں، عجیب منظر تھا، عجیب مارکہ تھا کہ جنگ کے اندر بالعموم خواہش یہ ہوتی ہے کہ دائیں اور بائیں جو کھڑا ہو وہ کون ہو؟ مضبوط ہو، طاقتور ہو اور بڑا جری ہو، کہ اگر ارد گرد سے کوئی حملہ ہو تو مجھے بچا لے۔ ہر جنگجو کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بایاں بھی دایاں بھی
مضبوط ہو، حصار بھی مضبوط ہو، جنگ کرنے کی اس کو کوئی فیسیلٹی اور اس کو یہ موقع فراہم ہو سکے کہ وہ آرام سے اطمینان سے دائیں بائیں سے غافل ہو کے سامنے حملہ کرے۔ کہا میں نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، دو نوجوان کم عمر لڑکے جن کو آج 1400 برس بیت چکے ہیں، امت آج بھی ان بچوں کے ناموں کے اوپر اپنے بچوں کے نام رکھتی ہے۔ دائیں دیکھا معاذ کھڑا ہے، بائیں دیکھا معوذ کھڑا ہے، دو کم عمر بچے ہیں۔ میدان جنگ کے اندر میں خواہش کرتا تھا کہ مضبوط کڑیل جوان ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے چچا ہمیں بتلائیے ابو جہل کہاں ہے، ہمیں بتائیے ابو جہل کہاں ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس سے کیا کام، وہ تو جرنیل ہے، وہ تو سپہ سالار ہے، تم تو کم عمر ہو، مفہوم یہ ہے، تمہیں اس سے کیا کام ہے۔ کہا ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا تھا، ہم نے سنا ہے مکہ کے اندر جتنی اذیت اس نے رسول اللہ کو دی ہے، آج ہم اپنے نبی کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ابو جہل کا پتہ بتایا جائے جو ہمارے نبی کو برا بلا کہتے ہیں، آج ہماری تلواروں سے بچ نہ پائے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بچے تو چھوٹے تھے لیکن جذبہ اتنا جوان تھا، میں نے کفار کے اندر سے وہ سب سے بڑے جرنیل اور سب سے بڑے سردار جو بڑی شان و شوکت اور تکبر سے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، میں نے کہا وہ ابو جہل ہے۔ اگر تم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ کہا میں نے کیا دیکھا، معوذ اور معاذ تیزی سے آگے بڑھے، دونوں بھائیوں نے، یہ صحیح روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے معاذ نے تلوار چلائی، اچانک حملہ آور ہوئے دو بچے، ابو جہل سنبھل نہ سکا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی اس کے نصیبے اور قسمت میں لکھا تھا کہ ذلیل و خوار ہو کے مسلمانوں کے سامنے وہ رسوائی دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ معاذ نے پہلا وار کیا، ابو جہل گر پڑا، ابو جہل گھوڑے سے گر پڑا، اور معوذ نے دوسرا وار کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ لیکن ابھی بچے تھے، ناتجربہ کار تھے، معاذ کے وار سے ابو جہل زمین پہ گرا، معوذ نے دوسرا وار کیا اور یہ سمجھا یہ ختم ہو گیا ہے، اور تیزی سے دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اللہ کے رسول جو آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا، آج ہم نے اس کو اپنی تلواروں سے چھلنی کر دیا۔ کون؟ ابو جہل کو۔ اللہ کی قسم تم نے ابو جہل کو مار کے آئے ہو دونوں؟ جی ہاں۔ معاذ کہنے لگا میں نے مارا ہے، معوذ کہنے لگا یہ بھی جذبہ ہے، اللہ کے رسول میں نے مارا ہے۔ دونوں آپس میں بھائی ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایوکما قاتلہ، تم دونوں میں سے اصل میں کس نے مارا ہے؟ دونوں قسمیں کھانے لگے، اللہ کے رسول میں نے مارا ہے، اللہ کے رسول میں نے مارا ہے، آپ کو گالیاں دیا کرتا تھا اس لیے اس کا کام تمام کر دیا، اس امید کے اوپر کہ اللہ کل جنت میں داخل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ اپنی تلواروں کو۔ جب رسول اللہ نے دونوں کی تلواروں کے اوپر ابو جہل کا خون دیکھا تو کہا کلاکما قاتلہ، اللہ کی قسم تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے، لیکن میں ابو جہل کا ساز و سامان معاذ تجھے دوں گا کیونکہ تو نے حملے میں ابتدا کی۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاؤ دیکھ کے آؤ ابو جہل کے بارے میں بچے صحیح کہہ رہے ہیں، یا محدثین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وزٹ کرنا تھا، ابو جہل کی لاش کے پاس جانا تھا، اس لیے عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا جاؤ چیک کر کے آؤ کہاں مرا پڑا ہے، کہاں گرا پڑا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب گیا تو معوذ اور معاذ اس کا کام تو تقریباً تمام کر چکے تھے، لیکن ابھی اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، اور اس کا ہاتھ تلوار کے اوپر تھا۔ میں اس کی چھاتی کے اوپر چڑھا، ابو جہل کی چھاتی کے اوپر چڑھا اور کہا تو ہی ابھی ابو جہل ہے، اور پھر میں نے اس کا ہود اتارا تو اس کا ہاتھ تلوار کے اوپر کانپنے لگا، تو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار کی ضرب کو لگایا تاکہ یہ مرتے مرتے تلوار نہ اٹھائے، اور اس کے ہود کو اتارا، ابو جہل کو پہچان لیا، کہنے لگا بکریوں کو چروانے والے چرواہے، او بکریوں کو چرانے والے چرواہے، تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے۔ ایسا ظالم، ایسا متکبر آدمی تھا، عبداللہ ابن مسعود کو کہنے لگا تو بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، بکریوں کو چرانے والے چرواہے۔ کہا ابو جہل تو ذلیل اور رسوا ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ وہ متکبر آدمی اس وقت بھی کہنے لگا
کہ میں ذلیل اور رسوا ہو کے جا رہا ہوں؟ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت دھرتی کے اوپر سب سے افضل اور اعلیٰ انسان کے قتل کرنے کے اندر تو شامل ہے۔ گردن کو ذرا نیچے سے کاٹیں، گردن کو ذرا نیچے سے کاٹیں، تاکہ جب لاشوں کو اکٹھا کیا جائے تو لوگوں کو پتہ لگے یہ سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ اتنا متکبر آدمی عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن کو کاٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشخبری لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے بڑھے اور کہا یہ فرعون ہے، یہ اس امت کا فرعون، اگر کوئی تھا تو ابو جہل تھا۔